الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس مذاکرہ کے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک مذاکرہ ہیں مولانا شیخ محمد اشفاق سلفی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی صاحب۔ میں علماء اکرام کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ الحمدللہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ہمارا موضوع ہے اسلام میں توازن۔ اسلام میں توازن بہت ساری چیزوں میں واضح ہو کر آئی ہیں۔ قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے یہاں طیبات کے تعلق سے مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک خاص حکم دیا ہے۔ میں مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک بڑے اپنے احسان کا تذکرہ کیا ہے کہ طیبات کھاؤ، یہ میری روزی ہے، میری نعمت ہے، اور اس پر شکریہ ادا کرو۔ اور شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا احساس و ادراک کر کے بندہ جب شکر کے جذبے سے سرشار ہو کے اس کی جانب جھکتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت مزید دیتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم مزید شکریہ ادا کرو گے تو میرے پاس کمی نہیں ہے، میں اور دوں گا۔ اور میری اگر تم عبادت کرتے ہو، بندگی میری ہی بجا لانا تمہیں ہے، تو یہ چیز تمہیں زیب دیتی ہے، تمہیں کرنا ہے۔ یہ بہت جامع آیت ہے، اور اس سلسلے میں مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے طیبات کو کھانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات بنائی ہے انسانوں کے لیے، تو اب اس نے یہ کہا ہے کہ تمہیں طیبات سے استفادہ کرنا ہے، اور طیبات سے انسان کے تکریم، انسان کی جو عظمت اور اس کا اکرام، اس کی تکریم ہے، وہ بھی جھلکتی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو عزت و اکرام کی زندگی عطا کی ہے۔ تو یہ انسان کے عظمت و اکرام سے یہ ٹیلی نہیں کرتی ہے چیز کہ وہ خبیثات کی طرف جائے۔ اللہ تو طیبات کی طرف جانا یہ خود اس کے اپنے مزاج، اس کے اپنی فطرت اور اس کے اپنے اکرام اور تکریم کا گویا کہ لازمی تقاضا ہے، اور اس کا حق ہے کہ اس کی طرف وہ جائے۔ دوسرا پہلو جو اس سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، یعنی محرمات بہت کم ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب حلال ہیں، طیب ہیں۔ تو یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے بند مومن کے لیے اس انداز سے کھول دی ہے کہ وہ اپنے حساب سے جو چاہے وہ کھائے، لیکن اس میں یہ ضرور رکھا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف سے تمہیں کام نہیں کرنا ہے۔ اس بات کا تمہیں احساس رہے کہ یہ جو نعمت اللہ رب العزت نے تم کو دی ہے جی، یہ امانت ہے، اور اس سے اتنا ہی استفادہ کرنا ہے۔ پھر اس کا بھی احساس رہے کہ تم کو یہ نعمت ملی ہے، دوسرے بندوں کو پتہ نہیں ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، وہاں تک بھی اس کو پہنچنا چاہیے، اس کا بھی جذبہ رہے۔ یہ جو دو پہلو ابھر کر کے آتے ہیں کہ طیبات میں انسان کی تکریم اور اس کی عظمت، اور دوسرا یہ کہ حلال و طیب کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس میں انسان کو کھلی ہوئی آزادی ہے کہ اس میں استطاعت حسب ذوق وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کا اعتدال اور اس کا دین رحمت ہونا ہے۔ جی مولانا، آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ کھانے پینے میں جی، جس طرح اسلام نے اعتدال و توازن کی بات کہی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، آج صورتحال یہ ہے کہ عام طور پہ دعوتوں میں بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، ہائی فائی دعوتیں، جن کو وہاں پہ بفت سسٹم کا نظام ہوتا ہے، سسٹم وہاں ہوتا ہے۔ اس میں ہر فرد اپنی پلیٹ اور پیالہ جو بھی لیے ہوئے اور وہ نکالتا ہے، اور اس میں عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنا اسے کھانا اس سے کہیں زیادہ لیتا ہے۔ اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ ملے کہ نہ ملے۔ نتیجہ یہ کہ اس میں نمکین اور میٹھا اور ہر قسم کی چیزیں شامل کر لیتا ہے، اور پھر بیٹھ کر کھانے کا کہیں اس نظام نہیں ہے، تو وہ کھڑے کھڑے کھاتا ہے۔ لازماً نہ کھانے میں اسے ذوق نہ ذائقہ، اپنے کپڑے کو بچائے، شیروانی کو بچائے، کوٹ کو بچائے، اپنی ٹائی کو دیکھے کیا کرے، لیکن بہرکیف وہ کھاتا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے۔ جو شریعت الہیہ سے روگرداں ہیں، جو منحرف ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، وہ لطف اٹھاتے ہیں اس طرح سے، اور کھاتے اس طرح سے جانور کھاتا ہے، یہاں منہ مار لیا، وہ لے لیا، یہاں سے کھا لیا۔ اسے ایک جگہ بیٹھ کر سکون کے ساتھ کھانے کو یہ نہیں۔ اسلام نے اس کا جو نظام دیا تھا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، لیکن یہ کہ بیٹھ کر کے کھائیں اور بہت ہی احترام کے ساتھ کھائیں، مہذب ہو کے کھائیں، اور جتنی ضرورت ہے اتنے ہی لیا جائے، ضائع نہ ہونے پائے۔ آج ہمارے اس اسلامی اور مسلمانوں کے یہاں سے یہ چیز نکلتی چلی جا رہی ہے جو اعتدال کے خلاف ہے۔ ہم نے اصل میں مغرب کی تقلید کی، کھڑے کھڑے کھا لیتے ہیں،
اور پھر یہ کہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے کسی طرح سے کام میں لگا دیں، لہذا کھاتے جاتے ہیں، کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام نے ہر ایک کا وقت بھی مقرر کیا ہے، کھانے کا بھی، پیٹ کا بھی حق اس نے رکھا، جسم کا حق اس نے رکھا، صحت کا حق اس نے رکھا ہے۔ تو ایسی جو چیزیں کھانے کی، اس میں بھی جو اس کا حق ہے اس کو ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، احسن۔ ایک اہم سوال ہے، جی وہ یہ ہے کہ معاشیات اور اقتصادیات کے تعلق سے دنیا میں جو اصول پائے جاتے ہیں، جو طریقے پائے جاتے ہیں، وہ تین ہیں۔ ایک تو ہے اشتراکیت، جو یہ کہتی ہے کہ ہم سب لوگ جی ایک ہی طریقے سے زندگی گزاریں گے، چاہے جیسا بھی، جتنا بھی کوئی محنت کرے، جو بھی کرے، لیکن لائف آف اسٹائل ایک ہونا چاہیے، سرمایہ دارانہ نظام۔ اب وہ سرمایہ دارانہ نظام آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جی پیسے پر حاوی ہوتے ہیں، وہی جو ہے اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں، مالدار مالدار ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اسلام کا ایک نظام ہے جو دونوں کے درمیان بالکل متوازن ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آج کل جو یہ اقتصادی حالت ملکوں میں گر رہی ہے اور نعوذ باللہ کئی ممالک اس پہ برباد ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ اسلام نے جو ہدایات دیے ہیں معاشیات اور اقتصادیات کے تعلق سے، کتنے حکیمانہ اور متوازن ہدایات ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے کتنا بہترین دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی عطا فرماتا ہے، کسی پر روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مالداری میں، شرف میں، عزت میں، تکریم میں سب کو برابر نہیں کیا۔ انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے طبقات رکھے ہیں۔ مالداروں کا طبقہ ہے، غرباء کا طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، جہلاء کا طبقہ ہے، عمراء کا طبقہ ہے اور رعیت کا طبقہ ہے۔ جی تو اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ جی ما جعل اللہ جمیع الاصابع سواسیہ، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی برابر نہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اگر اشتراکیت یہ کہتی ہے کہ صاحب دولت اور کمائی حکومت کی ہوگی اور اسٹائل آف لائف سب کی برابر ہوگی، یہ فطرت سے جنگ ہے، اور اسی وجہ سے دنیا نے اشتراکی نظام کو ٹھکرا دیا۔ بلکہ جہاں اشتراکی نظام آیا وہاں بھی دولت چند حضرات کی جیب میں اور پاکٹ میں سمٹ کر رہ گئی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ استحصال ہوا۔ جی، اور جو راسمالیت ہے وہاں سرمایہ دارانہ نظام میں چند لوگ سرمایہ پر حاوی ہیں، باقی سب کراہ رہے ہیں۔ اسلام میں رب العالمین نے کمانے کھٹانے کی ذمہ داری مرد پر دی ہے اور کہا ہے کماؤ، محنت کرو، جد و جہد کرو، بیٹھ کر گھر میں مت رہو یا توکل کے نام پر ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ اور روزی آئے گی، ایسا نہیں کہا۔ محنت کرو، مسابرت کرو، تجارت کے ذریعے، زراعت کے ذریعے، صنعت و حرفت کے ذریعے، اور جو حلال طریقہ اللہ رب العالمین نے شریعت محمدیہ میں جو حلال طریقے ہیں کمانے کے، ان طریقوں کو بروئے کار لاؤ، رزق حلال کھاؤ، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین تمہاری حلال کمائی میں برکت عطا فرمائے گا، سوچ پاکیزہ ہوگی، بچوں کی نشو و نما اچھی ہوگی، اور جب حلال اور پاکیزہ اور طیب روزی کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے، شریعت کے مطابق کماؤ گے، شریعت کے حساب سے کھاؤ گے جیسا کہ بیان آیا، تو الحمدللہ تمہاری عبادت بھی قبول ہوگی، تمہاری نشو و نما بھی صالح ہوگی۔ تو یہ جو اسلام کا طریقہ ہے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے، اور پھر جو فقراء مساکین ہیں جو کما نہیں سکتے یا اتنی کمائی نہیں کر سکتے جو ان کی ضرورت کے لیے کافی ہو، تو الحمدللہ ہمارے یہاں اسلام میں زکوٰۃ صدقے کا نظام ہے جس کے ذریعے ہم ان کی اجتماعی کفالت کر پاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اسلام کا نظام غریبی کا بہترین علاج ہے، اور حاجت مندوں کی تکمیل کا زکوٰۃ کے راستے ہمارے یہاں بہت زبردست سسٹم ہے، جو نہ راسمالیت میں ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں، نہ اشتراکیت میں، کمیونزم کے اندر ہے۔ حضرت مولانا، یہ اسلام میں اور راسمالیت میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ جی جی، راسمالیت میں بھی ذرائع آمدنی جو ہیں اس میں حکومت کی مداخلت نہیں ہے، جیسا کہ کمیونزم کے اندر ہے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، جی جی، ذرائع آمدنی میں مداخلت نہیں ہے، یہ جب اسلام ملکیت کا قائل ہے۔ قائل عدم مداخلت کا قائل۔ البتہ جو فرق ہے، قرآن پاک کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ اللہ کا فطری نظام ہے، یہ حکمت ہے، اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ جو راسمالیت کے اندر خرابی آ رہی ہے، وہ خرابی کو دور کرنے کے لیے اسلام نے احتکار کو، اقتناص کو اس سے روکا ہے۔ جی، ذخیرہ بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی دیہاتی اپنا مال لا رہا ہے بیچنے کے لیے، تو یہاں تک کہہ دیا گیا لا یبیع حاضر لبادن، وہ اپنا لے آ رہا ہے بیچنے کے لیے، تم ایسا نہیں پہلے سے اچک کر کے اور اس کو جمع کر لو اور یہاں بھاؤ بڑھ جائے اور منڈی میں بھاؤ بڑھنے کی وجہ سے پھر اس کے بعد تم کرو، تو اس سے بھی روکا گیا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ
خوب کمائیے اور خوب اس کو یہ کیجیے، تو اس کے ذریعے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے سے چیزیں سب تک پہنچتی ہیں۔ ورنہ کیا ہے کہ ایک ہی فرد یا ایک کمپنی جو ہے ایجنسی لے لیتی ہے، اب دوسرا کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ ناظرین کرام، موضوع ماشاءاللہ بہت دلچسپ بنتا جا رہا ہے، مزید باتیں آئیں گی، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآن۔ دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat events have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مٹنے لگی تاریخی ہر سمت زمانے سے روشن ہوئی یہ دنیا اسلام کے آنے سے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن نے آئینہ رکھ دیا ہے، کردار کا محاسبہ، اعمال کا موازنہ، اس آئینے کے اندر آپ اپنی تصویر دیکھیے۔ اسلام کے مطابق اے ایمان والو، خیر کو پھیلانا، مفتی شکیل سیتاپوری، اور دین کے پھیلانے میں اپنی تمام کوششوں کو صرف کر دیں۔ جس کی رہبری نے اجالا کر دیا گمراہوں کی زندگی میں اسلام کی روشنی۔ شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ۔ اسلام میں توازن کے موضوع پر مجلس مذاکرہ میں دوبارہ ہم حاضر ہیں۔ مولانا، آپ رأسمالیت، سرمایہ کارانہ نظام اور اسی طریقے سے اسلام اور اشتراکیت کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رأسمالیت اور اسلام میں جی کچھ قدرے مشترک ہیں جس کا تذکرہ آ چکا ہے، لیکن اس رأسمالیت کے اس عدم مداخلت کی بنیاد پہ ایک فرد یا ایک کمپنی جو ہے وہ ساری چیزوں پہ حاوی ہو جاتی ہے، جی بلکہ پوری دنیا کے ساتھ حاوی ہو کر کے سب کو کنگال بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے آج وال اسٹریٹ میں جو ہے احتجاج ہو رہے ہیں،
اور اسی کے حوالے سے بلکہ دنیا کے تمام ملکوں کے اندر، یورپ کے اندر اور ایک معیشت بحران سے دوچار ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ مال کی کمی نہیں ہے، بلکہ ان افراد نے جن کو جو سرمایہ دار انہوں نے ہر چیز کو اپنے انڈر میں لے لیا ہے۔ جب وہ اس کو دیتے ہیں تبھی ہم تک پہنچتی ہے، جو وہ ریٹ کھولتے ہیں اسی ریٹ پہ ہم کو لینا پڑتا ہے۔ تو آج پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے۔ لیکن اسلام نے ایک طرف ملکیت کا یہ دیا، اختیار دیا، لیکن دوسری طرف اس نے یہ کہا کہ اقتناز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم جمع کر کے رکھیں، اور احتکار نہیں ہونا چاہیے، ہم جمع کر کے رکھیں اور منڈی میں نہ آنے دیں۔ لکھا لا تکون دولة بین الاغنیاء منکم۔ تو اس طرح سے اسلام میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ فرق ہے جو آج ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے مختلف گوشوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اسلامی معیشت کو سامنے لے آیا جائے۔ جی مولانا، اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کمیونزم یا اشتراکیت اور سرمایہ دار نظام کے بیچ میں اعتدال کی بات اسلام کرتا ہے۔ وہ دنیا کے سامنے پہلے کم واضح تھا، آج دن بدن زیادہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ راسمالیت جس کو آپ سرمایہ دار نظام کہتے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ سود پر ہے، اور سود کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کی مت مار دیتا ہے، اور جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی افزائش کرتا ہے۔ تو یہ بھی ختم ہونا ہے، ٹوٹنا ہے اس کو۔ لیکن آج پوری دنیا پر جس کا ہولڈ ہے اور پوری دنیا جس کرب میں ہے، میں تھوڑی دیر چاہتا ہوں کہ ناظرین کو اس کے بارے میں 2-3 منٹ کے اندر کچھ باتیں بتا دوں۔ ایک بات تو یہ ہے، جیسا مولانا بھی اشارہ کر چکے ہیں، کہ آج پوری دنیا کراہ رہی ہے۔ 20% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پوری دنیا کے وسائل ہیں، 80% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پوری دنیا کے وسائل کا صرف 20% ہے۔ حالات دیگر گوں ہو رہے ہیں، ایزیٹیشن پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے بینک بند ہو رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ اکنامک کرائسس آ رہا ہے، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر آ رہا ہے۔ اب پوپ بینڈ کٹ، عیسائیوں کا امام، ویٹیکن کے ویب سائٹ پر یہ بیان موجود جا رہا ہوں، وہ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس بحران سے کوئی نجات دے سکتا ہے تو اسلام کا نظام معیشت دے سکتا ہے۔ بتائیے کیوں؟ جیسا آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وہ یہ کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے، اس کا دین رحمت یہ ہے، اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہ مال صرف مالداروں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ یہ سرکولیٹ ہو دوسروں پر بھی۔ اب اگر کسی کے پاس، اب جیسا مولانا سلفی صاحب نے فرمایا کہ مجال واسع ہے، یعنی میدان کھلا ہوا ہے، محنت کیجئے، مشقت کیجئے، دوڑ دھوپ کیجئے، آپ پائیے گا۔ لیکن جس شخص کے پاس مال موجود ہے لازماً اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ اپنی آمدنی میں حق موجود ہے، سائل کا، محروم کا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اس کے بعد یہ کہا، فرمایا یتیموں کے ساتھ ہمدردی تمہاری ہونی چاہیے، انا وکافل الیتیم ہاتین فی الجنہ، میں یتیموں کے فان قدر جنت میں سے ہوں گے۔ بیواؤں کے ساتھ ہمدردی تمہاری ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جناب اللہ رب العزت وہ جو حدیث قدسی میں ہے کہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا۔ یہ کانسیپٹ کہ بندوں کی خدمت میں رہنے سے اللہ رب العزت کی تائید، اس کی نصرت ملتی ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں ظلم ہے، زیادتی ہے، کرپشن ہے، آدمی کی لاش سے بھی اصول لینا ہے، اور یہاں پر پیار ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے، ہمدردی ہے، غمگساری ہے، لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے، اور یہ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہمیں ملے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ نظام ایگزسٹ کرے گا کہ وہ نظام ایگزسٹ کرے گا؟ اب یہ لڑائی اس وقت چل رہی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنے اکنامسٹ ہیں ہندوستان کے، ہندو بھائی، اور جو ودربھ میں کسان خودکشی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے بیانات یہ آ رہے ہیں کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ، اسلام کا نظام مساوات، اسلام کا بھائی چارہ کا نظام، یہی اس کرائسس سے نکال سکتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تعصب کی اس عینک میں بھی اسلام کا جو انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم ہے اس کو کھولنے کی اجازت ابھی ہندوستان میں نہیں مل رہی ہے۔ کیرلا سے اس کا آغاز ہوا ہے، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، سبرامنیم سوامی جی نے داخل کیا ہے، لیکن 70 ممالک میں انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کے کاؤنٹر کھل چکے ہیں، اسی لیے امریکہ تک میں کھل چکا ہے، اس لیے کہ اس کی برکتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کے دنوں میں اسلام کا یہ جو نظام رحمت ہے لوگوں کے سامنے اور واضح ہو کے سامنے آئے گا۔ مولانا محمد اشفاق صاحب، خرچ کرنے کی اور معیشت کی بات آ رہی تھی، اسلام میں سبحان اللہ جو توازن کا جس طریقے سے خیال کیا گیا ہے، کہ ایسا بھی صحیح نہیں ہے کہ آدمی جتنا مال ہے سب مطلب اللہ کے راستے میں یا ویلفیئر کام میں لگا دے اور اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو محروم کر دے۔ یہ بھی دین اسلام کے اعتدال کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ کمانے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین کے واجبات اور فرائض سے غافل ہو کر آدمی رات دن کمائی کے پیچھے لگا رہے اور دونوں ہاتھ سے دولت دنیا سمیٹتا رہے
اور آخرت کو فراموش کر دے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسی پر رجھے بیٹھے ہو اور آخرت کو فراموش کیے ہوئے، جبکہ دنیا تو چند روزہ ہے۔ دنیا کے اندر ہم کو ایک مسافر کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہے اور اتنا ہی حاصل کرنا ہے جس میں ہم عزت آبرو کی زندگی بسر کر سکیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں، اپنے رب کو راضی اور خوش کر کے دنیا سے جائیں۔ تو کمائی کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے، ہائے دولت ہائے دنیا، یہ ہائے کی بھوک کبھی نہیں مٹے گی۔ اور اسی طریقے سے خرچ بھی کرنا ہے تو اعتدال کے ساتھ کرنا ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، کہ جو شدت بخل کی وجہ سے، بخل کی شدت کو بطور مبالغہ کہا جا رہا ہے، اتنے بخیل نہ ہو کہ ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں وہ جیب تک جا ہی نہیں رہے۔ اور اس کی حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ بخیل کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے اوپر لوہے کا جبہ ہو، اور لوہے کا جبہ اس کے جسم پر سخت سے سخت ہوتا جائے اور سکڑتا جائے، اور اس کا ہاتھ مزید بڑھتا چلا جائے اور وہ لاکھ کوشش کرے کہ وہ کشادہ ہو اور جیب تک پہنچے اور نہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن منفق کی مثال ہے کہ اس کے اوپر زرہ ہے، لیکن جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا زرہ سابق ہوتا ہے، کشادہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن اس طریقہ سے دونوں ہاتھ سے بے دریغ نہ خرچ کرو کہ خود اپنی نیکی کے پر کل ملامت کرنے ہو، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا، حدیث شریف میں آتا یا ہے یہ نیکی کر کے تم کو افسوس ہو تو ایسی نیکی بیکار ہوگی۔ تو سوچ سمجھ کر کے کہ تم پر کیا واجب ہے، تمہارے بیوی بچے کے اخراجات ہیں، کیا لازمی اخراجات ہیں، اس کا لحاظ رکھو۔ کیونکہ حدیث ہے نا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، بیوی بال بچوں کا نفقہ تمہارے اوپر واجب ہے، اگر تم ان کو غاب چھوڑ کر کے اگر تم دوسرے راستے میں خرچ کرتے ہو تو ایون فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں بھی مال خرچ کرتے ہو تو اس سے بہتر تمہارا وہ دینار ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ تو بال بچوں کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے، جیسے قرآن نے بھی کہا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی زائد از ضرورت مال کو خرچ کرو۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، یہ درمیانی اعتدال کی راہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خرچ کرنا بھی چاہتا ہے تو پہلے جو واجب پر ہے اس کی وہ ادائیگی کرے، اس کے بعد مال اللہ کے راستے پر، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا مال اللہ کے راستے میں لٹایا، ایسا بھی ہے۔ اور حضرت عمر نے آدھا مال بال بچوں کی ضرورت کے لیے اور آدھا مال وہاں لے کر آئے۔ لیکن بہرحال یہ عام حالات کا یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے اور خاص کیفیات قانون نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ صاحب یہ اعتدال کا قانون خرچ کرنے کے اندر بھی ہونا چاہیے، تاکہ خرچ کر کے نیکی کر کے آدمی کو کل ہو کر اپنے اوپر پچھتاوا نہ ہو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے اس تصور کو قائم رکھنے کے لیے حدیث میں جہاں 4 باتیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے آخری بات یہ ہے کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ بھی پوچھا جائے۔ اور جب یہ تصور ذہن میں قائم، اسراف نہیں کرے گا، نہیں لائے گا، یہ خود اس کو توازن اور اتزان کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ حکمت عملی دیکھیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میں بہت مال والا ہوں، اب میرے پیچھے صرف ایک میری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں 2/3 مال اللہ کے راستے میں وقف فی سبیل اللہ کر دوں۔ کہا نہیں یہ بہت زیادہ، کہا نہیں یہ بھی وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، تم اپنے بچے کو انتظر ورثتک اغنیاء خیر لک من انتظرہم عالۃ یتکففون الناس، اپنے پیچھے اپنے بال بچوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ سارا مال تم خرچ کرتے ہتھیلی دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتے، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بال بچوں کے لیے مال چھوڑ کے جاؤ، اپنے بال بچوں کو مالدار۔ اسلام میں توازن کی بات آ رہی ہے، اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اپنے آپ، نفس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، سب کے ساتھ برابر اور ان کا حق ادا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مولانا آپ کیا فرمائیں گے؟ اسلام کی تعلیمات تو ہر جگہ کے لیے وصیت کی ہیں۔ انسان کا جو اپنا جسم ہے، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کے ساتھ بھی اس کو کام لینا ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ باصلاحیت جسم دیا ہے اس کے ساتھ بھی اس کو انصاف کرنا ہے۔ فرمایا کہ جسم کا علیہ کا حق ولعین کا علیہ کا حق۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ آنکھ جو ہماری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کان جو نعمت ہے، یہ دل و دماغ جو نعمت ہے، یہ جسم جو نعمت ہے، تو اس کے سلسلے میں بھی اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ آنکھ سے ہم اتنا کام لینا شروع کر دیں کہ وہ ایگزاسٹ ہو جائے، اس آنکھ کو نعمت میں بھی صحیح چیزوں میں بھی استعمال کرنا ہے اور لمٹ میں استعمال کرنا ہے۔ کان کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ جناب اس کا صحیح استعمال ہو، تو اس کا استعمال آدمی ایک تو زیادہ کرتا ہو اور غلط کاموں میں کرتا ہو، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ میں ذرا سے آدھی منٹ کی بات، اگر صحیح کام میں بھی کرتا ہو اور زیادہ ضرورت کرتا ہو تو بھی صحیح نہیں۔ یہ بات آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہی تھی، جن کے متعلق آپ کو معلوم ہوا کہ رات پر عبادت کرتے ہیں اور دن پر نفلی روزے رکھتے ہیں، بیوی بچوں کا حق نہیں ادا کرتے، تو آپ نے کہا تیرے جسم کا بھی ہے کہ کل کو کمزور ہو جاؤ گے
تو یہ بہتر ہے کہ کنٹینیو عبادت تا دیر کرو. یہ اس بات سے تو بہتر ہے نا کہ ایک مہینے ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دو پہلو جو ہے کو لگایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو اعتدال کے ساتھ خرچ کیا جائے، نہیں تو وہ چیز انسان کے اپنے اوپر ابال ہو جائے گی. ناظرین کرام، اسلام میں توازن کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، اور اسلام نے اپنے ساتھ اور غیروں کے ساتھ سب کے ساتھ توازن، اعتدال اور وسطیت کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اعتدال اور وسطیت کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے احکام سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے، کوئی خاص کام کر رہے ہو کیا؟ ہاں، دیکھ رہا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کہاں دوں. پیس ٹی وی اردو سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ اور پیس ٹی وی اردو ٹی وی چینل؟ میں کچھ سمجھا نہیں. میں سمجھاتا ہوں. اگر ٹی وی چینل اسلامی ہے تو کیوں نہیں؟ کئی معتبر علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ہم غیر منافع بخش اسلامی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل جس کا مقصد اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا ہے اسے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فریضہ زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں. ضرور کر سکتے ہیں. الحمدللہ، یہ تو ایسے ہوا جیسے سونے پہ سہاگا. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، کوڈرنٹ کوڈ 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK. Post code B151TH. Pound account number 011323301. Euro account number 011323302. US dollar account number 011